یہ سوال آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی دھوکہ دہی کو بے نقاب کرتا ہے۔ کیا ہماری سیاست واقعی ایک ریاستی عمل ہے یا ایک ناٹک جس میں کردار تو بدلتے ہیں مگر اسٹیج اور اسکرپٹ وہی رہتا ہے؟ عوام کی آنکھوں میں خواب بنے جاتے ہیں، ان کے زخموں پر وعدوں کا مرہم رکھا جاتا ہے، ان کے جذبات کو جلسوں کی گرماہٹ میں جلایا جاتا ہے اور پھر اقتدار کی راہداریوں میں ان خوابوں کو کچلا جاتا ہے۔ آج کا ووٹر صرف ووٹر نہیں دیتا، وہ اپنی امید، اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا کل گروی رکھتا ہے۔ بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ چال بازی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور وہی روایتی ڈرامہ جس کا اختتام ہمیشہ عوامی شکست پر ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست ایک سرکس بن چکی ہے جس میں تماشا ہی اصل حقیقت ہے۔ ایک طرف مصنوعی محبتوں کی جھوٹی تصویریں، دوسری طرف اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا گھناؤنا کھیل۔ سیاستدانوں کے لبوں پر الفاظ ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں لالچ، خود غرضی اور طاقت کی ہوس بسی ہوتی ہے۔ وہ عوام کی بھوک، بے روزگاری، غربت اور بے بسی کو صرف ایک انتخابی ایجنڈا سمجھتے ہیں، نہ کہ انسانیت کا مسئلہ۔ جب ایک غریب مزدور اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں لا سکتا، جب ایک نوجوان ڈگری لے کر در بدر کی خاک چھانتا ہے، جب ایک ماں اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال میں دھکے کھاتی ہے، تب سیاستدان ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جمہوریت کی کامیابی کے قصے سناتے ہیں۔ ان کے نزدیک عوام صرف ووٹ بینک ہے، استعمال کے بعد فراموش کر دیے جانے والے ہجوم کا نام۔ آج اگر کوئی فرد ان سیاسی دھندوں پر انگلی اٹھاتا ہے تو اسے غدار، ایجنٹ، فتنہ پرور قرار دے دیا جاتا ہے۔ سچ بولنا جرم بن چکا ہے اور جھوٹ بولنے والے ہی قومی لیڈر کہلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوام کب تک اپنے ساتھ یہ تماشا برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا سیاست واقعی قومی خدمت ہے یا صرف اشرافیہ کا کاروبار جس میں سرمایہ لگایا جاتا ہے، جھوٹ کا پرچار کیا جاتا ہے اور پھر منافع کمایا جاتا ہے؟ وہ منافع جو قومی خزانے میں عوامی ٹیکسوں اور بیرونی قرضوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ الیکشن سے پہلے قوم کو وعدوں کی افیون دی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے نیا پاکستان، کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، کوئی کہتا ہے ترقی کا سفر اور کوئی ویژن کے نام پر خواب دکھاتا ہے۔ لیکن ان سب خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے: عوام کا استحصال، اداروں کا زوال، کرپشن کی آندھی اور غریب کا مزید غریب ہونا۔ سیاستدان جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہیں مہنگائی نظر نہیں آتی، بے روزگاری سنائی نہیں دیتی، تعلیمی نظام کی بربادی پر شرم نہیں آتی اور عوام کی چیخیں صرف شور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، انہیں جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے، انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، انہیں انصاف کی دہائی دینے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سب تماشا نہیں؟ کیا یہ سب عوامی جذبات کا کاروبار نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے میڈیا کے ذریعے عوام کی نفسیات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیمرے کے سامنے کچھ، پیچھے کچھ، اور ہر سیاستدان میڈیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جھوٹ بولتا ہے اور میڈیا اسی جھوٹ کو سچ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نیوز بلیٹن ہوں یا ٹاک شوز، ہر چیز ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت دکھائی جاتی ہے۔ جب کوئی صحافی سچ بولنے کی جرات کرتا ہے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے یا اسے سازشی قرار دیا جاتا ہے۔ عوام کو مسلسل کنفیوز رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سوال نہ کر سکے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی زبان اور نسل کے نام پر انہیں بانٹا جاتا ہے۔ ایک عام پاکستانی یہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس کے اصل مسائل کیا ہیں، ان کا حل کہاں ہے۔ اسے صرف اتنا سکھایا گیا ہے جو آئے گا وہی کچھ کرے گا، یا ہم نے تو فلاں کو آزما لیا ہے، یا اس کو موقع دو۔ یہ ذہنیت خود سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑی سہولت ہے، کیونکہ ایک جذباتی قوم ہمیشہ سوچنے سے قاصر رہتی ہے۔ سیاستدانوں نے اداروں کو مفلوج کر دیا، بیوروکریسی صرف حکمرانوں کی چاپلوسی میں مصروف رہی، عدلیہ کو سیاسی دباؤ میں رکھا گیا، طاقتور انتظامیہ صرف طاقتوروں کے مفاد میں کام کرتی ہے، اور پارلیمنٹ صرف ایک تماشا گاہ بن چکی ہے جہاں قانون سازی نہیں بلکہ ذاتی دشمنی، انتقام اور مفاد پرستی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان عوام کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں
جب انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد عوام کی حیثیت اس کچرے جیسی ہو جاتی ہے جسے صفائی کرنے والا بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ سیاست ایک ایسا زہر بن چکی ہے جو نہ صرف معاشرے کو کھا رہا ہے بلکہ نئی نسل کو مایوسی، بدظنی، نفرت کا شکار بھی بنا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان سیاست کو گالی سمجھتا ہے اور دیہات کا غریب سیاستدان کے ہاتھوں بازیچہ اطفال بن چکا ہے۔ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ نہیں، یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کبھی اپنے اصل دشمن کو نہ پہچان سکے۔ وہ دشمن جو سوٹ میں ملبوس میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ ٹی وی پر آتا ہے اور جمہوریت، ترقی اور مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا ہے۔ اس کھیل میں ایک ہی چیز سچی ہے، عوام کا استحصال۔ جب تک عوام اس تماشے کو پہچان نہیں لیتے تب تک تبدیلی ایک سراب ہی رہے گی۔ قوموں کی تقدیر محلات میں نہیں بلکہ گلی کوچوں کے عوام کی آنکھوں میں لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ آنکھیں جاگ گئیں تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ آنکھیں سوتی رہیں تو سیاست کے اس بازار میں تماشا چلتا رہے گا اور عوام صرف تالیاں بجاتے رہیں گے۔ اپنی ہی زخموں پر، اپنی ہی بربادی پر ہمیں بطور قوم فیصلہ کرنا ہے۔ ہم سیاست کے اس تماشے میں خاموش تماشائی رہیں گے یا اس کھیل کے سٹیج کو گرا کر نئے اصولوں پر کھڑی ایک شفاف اور جواب دہ جمہوریت کی بنیاد رکھیں گے۔ سیاست اگر عوام کی خدمت ہی نہیں کر رہی تو وہ صرف ایک دھندا ہے۔ ہر دھندے کی طرح اس میں بھی منافع صرف وہی کماتا ہے جو سب سے زیادہ بے رحم اور چالاک ہو۔ اب یہ عوام پر ہے کہ وہ اپنے جذبات کو مزید بیچتے ہیں یا اپنے شعور کو جگا کر اس نظام کو بدل ڈالیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سوال کریں، جھوٹ پر یقین نہ کریں اور سیاست کو تماشا بنانے والوں کو احتساب کریں، ورنہ تاریخ ہمیں بھی ان قوموں میں شمار کرے گی جو صرف تماشا دیکھتی رہیں اور خود تماشا بن گئی۔